السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 7 ہلاک و برباد اور تباہ کر دینے والے گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ شرک کرنا ہے۔ شرک تمام نیک اعمال کے ثواب کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے، ان پر پانی پھیر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں آیت نمبر 88 میں 18 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر فرضاً یہ حضرات یعنی 18 کے 18 انبیاء علیہم السلام بھی شرک کرتے تو جو کچھ نیک اعمال کرتے تھے ان سب سے یہ نیک اعمال برباد اور اکارت ہو جاتے۔ اور سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ کہ اے پیغمبر اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ حالانکہ پیغمبر علیہم السلام شرک سے محفوظ ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ امت کو شرک کی خطرناکی اور ہلاکت خیزی اور بربادی سے آگاہ کرنا ہے۔ شرک اس قدر خطرناک گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ رب العالمین کبھی نہیں معاف کرے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ انعام سورہ نساء آیت نمبر 48 میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا ہے، معاف نہیں کرتا ہے، اور اس کے سوا اس کے علاوہ یعنی شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان اللہ رب العالمین پر باندھ رکھا ہے۔ اور سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الشرک لظلم عظیم کہ شرک ظلم عظیم ہے، یعنی شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور سنن ترمذی کی روایت میں ہے حدیث نمبر 3020 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار کہ یقین مانو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کا کوئی ساجی بناتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ اس گناہ کی وجہ سے جہنم ہے، اور گنہگاروں یعنی ظالموں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں شرک سے بچنا ہے، کیونکہ شرک کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1238 میں ہے کہ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی چیز کو شریک کیا، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ شرک کرتا تھا، دخل النار تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ شرک تمام نیک اعمال کو ضائع اور برباد کر دینے والا ہے، شرک کی وجہ سے
ہماری معافی نہیں ہو سکتی ہے۔ شرک تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور مشرک کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب ہم جان گئے کہ جو شخص شرک کرے گا تو اس کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کرے گا، اس لیے ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، شرک کے اسباب سے بچنا چاہیے، شرک کی خطرناکی سے ڈرتے رہنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے شرک سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک کرنے سے بچائے اور اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر خاتمہ ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجیے۔